پنج تخلق ہوئے عرض و سما سے پہلے پنج تخلق ہوئے عرض و سما سے پہلے اے فرشتہ مجھے دوزخ سے ڈراتے کیوں ہو اے فرشتہ مجھے دوزخ سے ڈراتے کیوں ہو پوچھ کر آؤ تو ہم نام خدا سے پہلے پوچھ کر آؤ تو ہم نام خدا سے پہلے پنج تخلق ہوئے عرض و سما سے پہلے پنج تخلق ہوئے عرض و سما سے پہلے درود پڑھا محمد بن گیا کعبہ سچا خانہ برائے حیدر بن گیا کعبہ سچا خانہ برائے حیدر یہ شرف کس کو ملا شیر خدا سے پہلے یہ شرف کس کو ملا شیر خدا سے پہلے پنج تخلق ہوئے عرض و سما سے پہلے پنج تخلق ہوئے عرض و سما سے پہلے درود پڑھے محمد پھر بھی درود پڑھے محمد سورہ فاتحہ مولا اللهم صل اللهم صل على محمد میں آج کل یہ قیامت کے روز ہیں شیعوں میں آج کل یہ قیامت کے روز ہیں دنیا سے بت کے رخصت کے روز ہیں یارو سروں کو پیٹو یہ ضربت کے روز ہیں لو کہ یہ علی کی شہادت کے روز ہیں لو کہ یہ علی کی شہادت کے روز ہیں جگر اہل بیت کا تم سرا ہے سے گھر اہل بیت کا کوفے میں شور نہ لاؤ آہو بکا ہے ماتم کا دن ہے شیر
خدا کی عطا ہے بنت نبی کے گھر میں قیامت برپا ہے روز شہادت شہ خیبر کشا ہے ضربت کے شر آپ کے حالت تغیر ہے ابو تراب کا وقت اخیر ہے بے قصو لاچار ردا کالے ہاتھ چاہیے تم کو کہ خلد ہے بیٹا میرا حسین تمہارے سپرد ہے بولے فکار ہے عباس کے عالم سے جگر بے قرار ہے کیا کہ احمد و زہرا کا پیار ہے بیٹا یہ لال تم پہ فدا ہے نثار ہے اب آپ گئے صبر میرا لال فام ہے بھائی نہ جانی آئے تمہارا غلام ہے بے شک وفا شار ہے میرا ایک دن علم اٹھائے گا رن میں یہ دل فگار ایک دن علم اٹھائے گا رن میں یہ دل فگار کعبہ نے جو ہے در صفدر کا سے پیار بھی کرنا پدر ہم نے تمہیں وکیل پیار کے لیے دریا پہ ہم بھی آئیں گے دیدار کے لیے یہ کہتے شیعوں کے غمخوار مر گئے بھول پڑ گیا کہ دین کے سردار مر گئے مومنہ تمہارے مددگار مر گئے ماتم کرو کہ حیدر احمد کی اہل بیت کا اس غم میں ساتھ دو اپنے حسین کا ماتم میں ساتھ دو کیوں کر بیان کیجئے وہ حشر وہ سما بارہ کی سر تڑپتے ہیں اور چار بیٹیاں تو گئے بھوکا کہیں شمر کہیں فغا سر پیٹ کر یہ زینب ناشاد کا سفر کیا
سے لگا لو تو جائیو زین العبا کے تو پڑھا لو تو جائیو صحت چلی ہے نہا لو تو جائیو بابا نماز پڑھا لو تو جائیو بابا نماز پڑھا لو تو جائیو کیوں چپ ہوئے امام حجازی جواب در پر پکارتے ہیں نمازی جواب دو شیعوں میں آج کل یہ کہ تلوار سے پھیلا اسلام کوئی کہتا ہے کہ تلوار سے پھیلا اسلام کوئی کہتا ہے کہ کردار سے پھیلا اسلام کوئی کہتا ہے کہ تلوار سے پھیلا اسلام جو یہ کہتا ہے محمد کا محافظ کافر کیوں نہیں کہتا کہ کفار سے پھیلا اسلام کیوں نہیں کہتا کہ کفار سے پھیلا اسلام بلند صلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد مرض الموت کی دوا ماتم مرض الموت کی دوا ماتم جی اٹھا جس نے کر لیا ماتم جی اٹھا جس نے کر لیا ماتم مرض الموت دوا ماتم واہ واہ ہم کو حسرت سے دیکھتے تھے خلیل آگ پر ہم جب لیا ہم کو حسرت سے دیکھتے تھے خلیل آگ پر ہم نے جب کیا ماتم
پر ہم نے جب کیا ماتم مرض الموت شاباش بیٹے خبر یا رب میری کشادہ کر میں نے کرنا ہے شاہ کا خبر یا رب میری کشادہ کر میں نے کرنا ہے شاہ کا ماتم مرض الموت مجھے کرنا ہے شاہ کا ماتم واہ 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 جس موجہ سے بری نہ ہوتا گئے پھر تو کرتا میرا خدا پھر تو کرتا جس موجہ سے بری نہ ہوتا گئے پھر تو کرتا میرا خدا ماتم جی اٹھا جس نے کر لیا ماتم جیتے رہو جیتے رہو علی کے واسطے خالق کا گھر ضروری ہے اگر علی کو وسیلہ بنا لیا ہے تو پھر اگر علی کو وسیلہ بنا لیا ہے تو پھر دعا کے بعد دعا کا اثر دعا کے بعد دعا کا اثر اگر علی کو وسیلہ بنا لیا ہے تو پھر دعا کے بعد دعا کا اثر ضروری ہے علی کا نام ہر ایک دل میں گھر نہیں کرتا علی کا نام ہر ایک دل میں گھر نہیں کرتا ولا کے ساتھ دل معتبر ضروری ہے ولا کے ساتھ دل معتبر ضروری ہے قبولیات کی سند مرتضیٰ سے ملتی ہے قبولیات کی سند مرتضیٰ سے ملتی ہے کیا ہے حج تو نجف کا سفر قبولیت کی سند مرتضیٰ سے ملتی ہے قبولیت کی سند مرتضیٰ سے ملتی ہے کیا ہے حج تو نجف کا سفر ضروری ہے یقین جانو کہ جنت کی شہریت کے لیے یقین جانو کہ جنت کی شہریت کے لیے
ولائے آل نبی کا ہنر ولائے آل محمد ہنر ضروری صدائے حر ہے مسلسل کے سر بلندی کو صدائے حر ہے مسلسل کے سر بلندی کو در حسین پہ انسان کا سر ضروری ہے در حسین پہ انسان کا سر ضروری ہے طلوع شمس کو جیسے سحر ضروری ہے علی کے واسطے خالق کا گھر ضروری ہے عشق حیدر اگر ملا ہوتا عشق حیدر اگر ملا ہوتا عشق حیدر عشق حیدر اگر ملا ہوتا عشق حیدر اگر ملا ہوتا مشکلوں سے نہ سامنا ہوتا عشق حیدر ساری دنیا سلام کرتی تمہیں ساری دنیا سلام کرتی تمہیں دل سے مولا اگر کہا اگر کہا ہوتا تم پہ پڑتی نا لعنتیں اتنی تم پہ پڑتی نا لعنتیں اتنی حق جو زہرا کا دے دیا کا دے دیا ہوتا عشق حیدر آخری شعر پیش کر رہا ہوں تم بھی خیبر اکھاڑ سکتے تھے تم بھی خیبر اکھاڑ سکتے تھے تم سے راضی اگر خدا جناب شواغت پر گئے تھا بسم اللہ بابا دے بلند سلام میں کچھ اکھاڑ لیا ہوگا بہت برائے خوشنودی مولا علی بلند تر سلام برائے خوشنودی قائم آل محمد دونوں کی نگاہوں میں فرقت کے گلے ہوں گے عجیب تصویر ہے دونوں کی نگاہوں میں
فرقت کے گلے ہوں گے ہونٹوں پہ تبسم کے کچھ پھول کھلے ہوں کعبے سے کوئی پوچھے اس وصل کے منظر کو جب نور کے دو ٹکڑے دونوں کی نگاہوں میں کے گرے ہونٹوں پہ تبسم کے کچھ پھول کھلے ہوں گے کعبے سے کوئی پوچھے اس وصل کے منظر کو جب نور کے دو ٹکڑے آپس ملے ہوں گے زمانہ برسر پیکار کیوں ہے ہم نہیں سمجھے زمانہ برسر پیکار کیوں ہے ہم نہیں سمجھے غم شبیر دل آزار کیوں ہے دل شبیر دل غم شبیر علی تو اس میں آزم ہے مگر خود ساختہ زاہد علی تو اس میں آزم ہے مگر خود ساختہ زاہد علی کے نام سے بیزار ہم نہیں سمجھے واہ 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 علی تو اس میں آزم ہے مگر خود ساختہ زاہد علی کے نام سے بیزار کیوں ہے ہم نہیں سمجھے ہمیں بتلا تو ہمیں بتلا پھر تذکرہ آل محمد کا ہمیں بتلا آخر تذکرہ آل محمد کا مسلمانوں کے دل پر بار مسلمانوں کے دل پر بار کیوں ہے ہم نہیں سمجھے کبھی مظلوم کی ساتھی کبھی ظالم سے وعدہ
واہ کبھی مظلوم کی ساتھی کبھی ظالم سے وابستہ یہ دنیا اس قدر مکار کبھی مظلوم کی ساتھی کبھی ظالم سے وابستہ یہ دنیا اس قدر مکار کیوں ہے آج تو کیا لفظ ہے نہیں سمجھے کبھی تلتی ہے معراج نبی میزان دانش میں کمکنوں پر خدا کی مار سارے دانی کیا جگہ واہ 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 کبھی تلتی ہے معراج نبی میزان دانش میں کمکنوں پر خدا کی مار کیوں ہے ہم میدان نہیں واہ 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 مسلمانوں کے ہاتھوں ٹکڑے ٹکڑے دشت غربت میں شبیہ احمد مختار کیوں ہے ہم نہیں سمجھے شبیہ احمد مختار کیوں ہے ہم نہیں سمجھے بتائیں غیرت اسلام بیٹی فخر مریم کی بتائیں غیرت اسلام بیٹی فخر مریم کی بڑھے نا سر سر بازار ہم نہیں سمجھے بتائیں غیرت اسلام بیٹی فخر مریم کی برنا سر سر بازار کیوں ہے ہم نہیں سمجھے ارے یہ بے خطا بے جرم بے تقصیر غربت میں اسیر ظلم ایک بیمار کیوں ہے نہیں سمجھے اسیر ظلم ایک بیمار کیوں ہے ہم نہیں جزاک اللہ جزاک اللہ معذرت خواہوں کے 10 منٹ التوا سے أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعزته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال أمير المؤمنين والله بالله فزت برب الكعبة صلى الله سامعین گرامی
اس 4 روزہ سلسلہ کلام کے لیے موضوع گفتگو امیر المومنین علی بن ابی طالب کا دور امامت، امام علیہ السلام کا دور امامت، اور اس حوالے سے کل تمہید کی گفتگو میں اپنے کلام کی حدوں کا تعین کرتے ہوئے اور خود اپنے آپ کو ضابطے اور قانون کا پابند کرتے ہوئے میں نے یہ وضاحت کی تھی کہ یہ جو تصور ہے اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ علی بن ابی طالب نے اپنے زمانہ امامت کے 26 سال عالم خاموشی میں خانہ نشینی میں گزار دیے، اور اس کے بعد کے 4 سال کا عرصہ وہ خانہ جنگیوں کی نظر ہو گیا، گویا زمانے نے علی بن ابی طالب کو فرائض امامت ادا کرنے سے روک دیا۔ یہ تصور فکر امامت سے، تصور امامت سے براہ راست متصادم ہے، اس لیے کہ امامت نہ تو کبھی مجبور ہوتی ہے، نہ کبھی محتاج ہوتی ہے، اور نہ کبھی وسائل کی متمنی ہوتی ہے کہ اگر وسائل نہ ہوں تو وہ اپنے فریضے ادا نہ کر سکے۔ یہ اہتمام تھا قدرت کا کہ جب نظام امامت قائم ہونے جا رہا تھا تو پہلے امام کو ایسے حالات سے گزارا گیا کہ جس میں دنیا کا کوئی وسیلہ، دنیا کا کوئی ساز و سامان بظاہر اس کی دسترس میں نہ ہو، پھر بھی وہ اپنی امامت کی ذمہ داریاں پوری کر کے دکھائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی وجہ تھی، یہ تو ہم نے تصور کیا نا کہ امام نے چونکہ اقتدار تک امام نہیں پہنچے تو گویا اس کا مطلب ہے کہ اب تو عمل کرنے کے لیے گنجائش ہی نہیں رہ گئی، کوئی میدان ہی نہیں رہ گیا کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر سکتے، وہ وسائل ہی نہیں تھے، کیا کرتے وہ؟ یہ تصور ہم نے قائم کیا، لیکن ہم نے یہ نہیں سوچا کہ موسیٰ کو نبوت کرنے کے لیے فرعون کا تخت سے اترنا ضروری نہیں ہے۔ ابراہیم کی نبوت محتاج نہیں ہے کہ نمرود کے تخت پر ابراہیم قدم رکھتے۔ یہی ثابت کرنا تھا کہ جب آخری نبی کا جانشین مسند جانشینی رسالت پہ بیٹھے گا تو وہ محتاج تخت و تاج نہیں ہوگا۔ یہ تخت و تاج اگر دے دو گے تو یہ تمہاری سعادت ہوگی، تمہاری خوش بختی ہوگی کہ علی جیسا حکمران تمہیں مل جائے۔ تم محتاج ہو کہ علی جیسا حکمران ملے تو معاشرے میں عدل و انصاف قائم ہو۔ علی محتاج نہیں ہے کہ تم حکومت دو تو وہ نظام امامت کو چلائے۔ اس بنیاد کی وضاحت کے بعد اب میرا فریضہ ہے کہ میں یہ بیان کروں کہ علی بن ابی طالب نے اس زمانہ امامت میں کون کون سے کارنامے سر انجام دیے۔ تو یہاں پر اصولی طور پر تو یہ چاہیے کہ پہلے میں یہ طے کروں کہ علی بن ابی طالب کے سامنے مقاصد کیا تھے۔ میں نے عرض کیا کہ ہماری بنیادی غلطی یہ ہے کہ مقصد ہم تعین کرتے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ علی نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ ہم نے کہا کہ علی کو حکومت لینی چاہیے تھی، حکومت نہیں لی تو اس کا مطلب ہے ناکام ہو گئے۔ علی کو باطل کے ساتھ سمجھوتا کر لینا چاہیے تھا، علی نے سمجھوتا نہیں کیا، سیاست نہیں آتی تھی۔ علی نے جس وقت یہ سلسلہ جاری تھا کہ لوگ بیعت کے لیے کوشش کر رہے تھے، اس وقت علی میدان میں آ جاتے تو علی کو نظر انداز کیا جانا بہت مشکل ہوتا، لیکن علی نے اس وقت اپنے کچھ اور فرائض کی ادائیگی کو زیادہ ضروری سمجھا اور اس بحث میں حصہ لینے کی کوشش نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی میں وہ سمجھ نہیں تھی یا کم از کم وہ موقع شناسی نہیں تھی کہ جو علی کو مسند اقتدار تک پہنچا سکتی۔ ہم مقاصد متعین کرتے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں یہ علی نے کیوں نہیں کیا۔ یہ بات ہمیشہ فراموش کر جاتے ہیں کہ علی نہ تو ہمارا نمائندہ ہے کہ ہماری خواہش کے مطابق عمل کرے،
علی ہمارا نمائندہ ہے کہ ہماری خواہش کے مطابق عمل کرے، نہ علی کسی صاحب تخت و تاج کا وارث ہے کہ اس کی آرزوؤں کے مطابق زندگی بسر کرے، نہ کسی شہنشاہ کا جانشین ہے کہ اس کے انداز سے حکومت کرے۔ علی زمانے کے رسول کا جانشین ہے، اس کے سامنے اگر کوئی مقصد ہے تو وہ مقصد وہی ہے جو رسالت کا مقصد ہو۔ وہ جب کہے گا کہ فزت برب الکعبہ، خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا، تو یہ مطلب نہیں ہوگا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے دنیا کی دولت پہ قبضہ کر لیا، دنیا کے تخت و تاج پہ قبضہ کر لیا، اقتدار میری تحویل میں آ گیا، زمانہ میرا محکوم ہو گیا، دنیا کی قوموں کے پرچم میں نے سرنگوں کر دیے، لوگوں کے سر میرے قدموں پہ آ کر جھک گئے۔ یہ دعویٰ نہیں ہے۔ جب وہ کہتا ہے فزت برب الکعبہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول نے جو ذمہ داریاں میرے سپرد کی تھیں ان کی ادائیگی میں میں سرخرو ہو گیا۔ اب اگر سلسلہ کلام طویل ہوتا اور کم از کم ایک اشرے پہ گفتگو محیط ہوتی تو کم از کم ایک گفتگو تو میں اس بات کے لیے آپ حضرات سے ضرور مانگتا کہ جس میں یہ بات کی جائے کہ رسول کی طرف سے کون سے فرائض علی کے سپرد کیے گئے تھے، کون سی وہ ذمہ داریاں تھیں جو علی کے سر قاعدے سے، قانون سے منتقل ہوتی ہیں۔ لیکن تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، براہ راست دو ٹوک بات جو ہر شخص کی ذہنوں تک بآسانی پہنچ جائے۔ دیکھیے، رسول دنیا سے جائیں گے تو جو رسول کا جانشین ہوگا اس کے ذمے کیا کیا کام ہوں گے۔ اگر رسول کے پیش نظر کچھ مخصوص مقاصد ہیں، کچھ ضروری کام ہیں جو رسول کروانا چاہتے ہیں تو ان کاموں کو ادا کرنا رسول کے جانشین کی ذمہ داری ہوگی۔ پھر رسالت نے جو کچھ دنیا کی ہدایت کے لیے چھوڑا ہے ان چیزوں کا تحفظ، اس کی بقا، یہ رسول کے جانشین کی ذمہ داری ہوگی۔ اور پھر رسول نے اپنی زندگی میں جو کارنامہ سر انجام دیا ہے، جو رسول کی اچیومنٹ ہے، اس اچیومنٹ کو قیامت تک محفوظ رکھنا یہ ان کے جانشین کی ذمہ داری ہوگی۔ یہی تو بنیادی چیزیں ہیں نا۔ عقل یہی کہے گی کہ یہ وہ کام ہیں کہ جو کرے گا وہ رسول کا جانشین ہوگا۔ تو جہاں تک رسول کے مقاصد خاص تھے، کچھ خاص کام تھے جو رسول سپرد کرنا چاہتے تھے، اس کا اظہار رسول وصیت کی شکل میں کریں گے۔ جو مقاصد ہوں گے رسول کے پیش نظر، کچھ کام ہوں گے، یہ کام بھی ہو جائے وہ کام بھی ہو جائے، تو وصیت کی صورت میں رسول چھوڑ کے جائیں گے۔ اور وہ جو کچھ ہدایت کا ساز و سامان ہے وہ رسول نے ایک کتاب چھوڑی ہے دنیا کے اندر، اور اس کتاب کے ساتھ ساتھ اپنے کردار کا ایک نمونہ دنیا میں چھوڑا ہے کہ اس کردار کے مطابق اسلام کی زندگی اس کردار کے مطابق ہوگی، اس کتاب کے مطابق، اس کے کردار کے مطابق، یعنی قرآن و سنت رسول چھوڑ کے گئے ہیں۔ اور جہاں تک جو رسول کی اچیومنٹ ہے، جو رسول کا کارنامہ ہے، اس کارنامے کا نام یہ امت رسول ہے۔ یہ جو دنیا میں انسان کلمہ پڑھ رہا ہے یہ رسول کا کارنامہ ہے نا، یہ امت چھوڑ کے رسول گئے ہیں۔ تو اب جانشین رسول کی ذمہ داری کیا ہے؟ رسول کی وصیتوں کو پورا کرے، جانشین رسول قرآن اور سنت کا تحفظ کرے، جانشین رسول رسول کی چھوڑی ہوئی امت کو صراط مستقیم پر چلانے کا اہتمام کرے، اس امت کی تمام تر حفاظت و نجات کا اہتمام کرے۔ اگر یہ تینوں کام کوئی شخص کر دیتا ہے تو گویا اس نے جانشین رسول کا سب فرض ادا کر دیا۔ بس بزرگان محترم، 3 دن ہیں میرے پاس، آج کا، کل کا، پرسوں کا، تو کیوں نہ گفتگو کو اس طرح سے تقسیم کر دوں، پھیلاؤں تو بڑی تفصیلی گفتگو ہے، لیکن انتہائی اختصار سے سمیٹتے ہوئے آج کی گفتگو رسول کی وصیتوں کے متعلق، کل کی گفتگو قرآن اور حدیث کے تحفظ کے متعلق، اور پرسوں کی گفتگو اس امت کا علی کے ساتھ کیا رویہ تھا اور علی کا امت کے ساتھ کیا رویہ تھا، اس امت کے لیے علی نے کیا کیا کیا، اور کس طرح اس امت کو بکھرنے سے علی نے بچایا، کس طرح صراط مستقیم پر اس امت کو قائم رکھا۔ یہ انشاءاللہ حسب توفیق ان 3 دنوں میں کوشش کروں گا کہ جس حد تک ہو سکے بیان کا احاطہ ہو جائے۔ آج ان مقاصد کی بات ہے جو رسول دنیا میں بطور وصیت کے چھوڑ کے گئے۔ تاریخ کی کتابیں اٹھا لیجئے، رسول نے اپنے آخری ایام میں صرف
علی ابن ابی طالب سے وصیت کی ہے، اور وہ وصیت کے الفاظ یہ ہیں کہ علی میری تجہیز و تکفین تم کرنا، مجھے غسل تم دینا، قبر میں تم اتارنا، اور اے علی جتنے وعدے میں نے کیے ہیں ان وعدوں کی تکمیل تم کرنا، جتنے قرضے میں نے لیے ہیں ان قرضوں کو تم ادا کرنا، خاص طور پر جیش اسامہ کے قیام کے سلسلے میں میں ایک یہودی کا مقروض ہوں، اس قرضے کو تم ادا کرنے کی ضرورت نہیں کہ میں کتاب کا حوالہ دوں کہ فلاں کتاب میں یہ وصیت لکھی ہے۔ یہ وصیت اتنی مستند ہے کہ جب یہ سوال اٹھا کہ تاریخ کی بعض نامور ہستیاں، مسلمانوں نے جن ہستیوں کے سروں پر عزتوں کا تاج رکھا ہے، ان میں سے بہت سی ہستیاں عہد رسالت میں وقت انتقال رسول مدینے میں موجود ہوتے ہوئے رسول کے جنازے میں شامل نہیں ہوئیں۔ جب کچھ شخصیتیں رسول کے جنازے میں شریک نہیں ہوئیں تو ان کے دفاع میں یہ بات کہی گئی، ان کے دفاع میں یہ بات کہی گئی کہ کیسے شامل ہوتے، رسول تو وصیت کر گئے تھے کہ علی تم میری تجہیز و تکفین کرنا، تم مجھے دفن کرنا، تو اب خلاف وصیت رسول وہ تو جا کے یہ کام نہیں کر سکتے تھے، اس لیے وہ شامل نہیں ہوئے۔ یعنی اس وصیت کے مستند ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اس کو دلیل کے طور پر، دفاعی دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جنازے سے غیر حاضر لوگوں کی غیر حاضری کے لیے۔ پھر اس کے بعد تاریخوں نے تفصیلات بھی بتائیں کہ اس وصیت پر علی بن ابی طالب نے کیسے عمل کیا، لیکن اس سے پہلے میرے ذہن میں ایک اور منظر یاد آ رہا ہے۔ اس وصیت کے کیے جانے سے پورے 10 سال پہلے رسول نے ایک اور وصیت کی تھی۔ یہ دنیا سے جاتے ہوئے وصیت تھی، وہ مکے سے مدینے آتے ہوئے وصیت تھی۔ وہ مکے سے مدینے آتے ہوئے وصیت تھی۔ اس وقت بھی یہی علی تھا اور کہا تھا، ایک تو کام یہ کہا تھا علی میرے بستر پہ سو جانا، لیکن یہ نہ سمجھیے کہ بستر پہ سو جانا ہی واحد وہ مقصد تھا جس کے لیے علی کو مکے میں چھوڑا ہے۔ یہ تو بڑا عارضی مقصد تھا، علی کا بستر رسول پہ سونا یہ عارضی مقصد تھا۔ یہ مقصد کیا تھا کہ علی بستر پہ سو جائیں، کفار کو ساری رات یہ گمان رہے کہ رسول سو رہے ہیں، اس دوران میں رسول کسی محفوظ مقام پر تشریف لے جا سکیں۔ تو گویا یہ مقصد تو پورا ہو گیا۔ جیسے ہوا علی کے بستر پہ لیٹنے کا سبب اور مقصد اس کی تکمیل ہو گئی، لیکن علی کو صرف اس کام کے لیے نہیں چھوڑا گیا تھا۔ علی کے ذمہ 2 اور کام تھے۔ ایک کام تو یہ تھا کہ رسول کے گھر کی کچھ خواتین تھیں، اور خواتین بھی کوئی اجنبی خواتین نہیں، 3 فاطمائیں تھیں جو رسول کے گھر میں تھیں۔ 3 فاطمائیں تھیں، ایک فاطمہ علی کی والدہ گرامی جناب فاطمہ بنت اسد تھیں، ایک فاطمہ جناب ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا تھیں، اور تیسری فاطمہ حضرت حمزہ جو ہجرت کر چکے تھے، مدینے جا چکے تھے، ان کی صاحبزادی، ان کا نام بھی فاطمہ تھا، وہ گھر میں تھیں۔ تو علی کا سپرد ایک کام یہ تھا کہ تم ان فاطماؤں کو لے کر، ان خواتین کو لے کر میرے مدینے آ جاؤ گے، مدینے میں مجھ سے ملاقات کرنا۔ اس کام سے بھی بڑھ کر جو ایک اہم کام تھا وہ یہ تھا کہ رسول نے کہا، اہل مکہ نے مجھے امین قرار دیتے ہوئے میرے پاس بہت سی امانتیں رکھ رکھی ہیں، ان امانتوں کو ان کے مالکوں کے سپرد کر دینا، تب علی تم مدینے واپس آ جانا، ان امانتوں کو سپرد کر دینا تب مدینے آ جانا۔ دیکھیے وہاں پر وصیت ہو رہی ہے کہ جتنے میرے قرضے ہیں علی تم ادا کرنا، جتنے وعدے ہیں علی تم پورے کرنا، تجہیز و تکفین بھی کرنا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جتنے وعدے ہیں، وعدے میں نے کیے ہیں پورے تم کرنا، قرض میں نے لیے ہیں ادا تم کرنا۔ یہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ جتنی امانتیں میرے پاس ہیں ان کو مالکوں تک تم پہنچانا۔ بس یہاں پر غور فرما لیجئے کہ یہ وہ رسول ہے کہ جس کی رسالت 2 ستونوں پر کھڑی ہوئی ہے، جس کی رسالت کا قیام 2 ستونوں پر ہے، اور وہ 2 ستون کون سے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں اس رسول کے لیے کفار نے تسلیم کیا تھا، یہ امین ہے، یہ صادق ہے، یہ امین ہے،
یہ صادق ہے، اور یہی وجہ تھی کہ رسول نے جب اعلان رسالت کیا ہے تو وہاں پر اپنی دعوی نبوت بعد میں کیا، اپنی نبوت کو دنیا کے سامنے بعد میں پیش کیا، پہلے اپنے اس کردار کے دونوں پہلوؤں کو پیش کیا۔ دیکھو، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک دشمن چھپا ہوا ہے جو تم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، تو بولو میری بات پہ یقین کرو گے؟ کرو گے؟ لوگوں نے کہا یقیناً یقین کریں گے، کیوں نہ کریں، ہم نے زندگی میں آج تک آپ سے کبھی نہ بددیانتی دیکھی ہے نہ کبھی جھوٹ دیکھا ہے۔ یعنی رسول کی صداقت اور رسول کی امانت، یہ دو بنیادی اصول تھے۔ صداقت کے دلیل یہ دیکھیے، رسول کو جو کچھ کہنا تھا وہ آنے والے زمانے کے متعلق تھا، جو کچھ بھی ہمیں عمل کرنے تھے، جو کچھ بھی ہمیں نیکیوں کی تلقین کرنی تھی، وہ سب اس سہارے پر کہ ایک آنے والا دن ہے قیامت کا، اس دن حساب و کتاب ہوگا، اس میں مرحلے سے اگر تم گزر گئے تو تمہیں جنت ملے گی، دوزخ ملے گی، اگر تم اس امتحان میں ناکام ہوئے، نہ جنت ہم نے دیکھی، نہ دوزخ دی، نہ قیامت ہم نے دیکھی، نہ میزان ہم نے دیکھا، نہ پل صراط ہم نے دیکھا، ان میں سے کچھ نہیں دیکھا۔ یہ سب پر ایمان رکھتے ہیں، اپنی پوری زندگی کو انہی چیزوں کی خاطر وقت کر دیتے ہیں۔ یہ جتنی نمازیں، یہ جتنے روزے، یہ حج و زکوٰۃ، یہ جتنے اعمال کس لیے ہیں؟ اسی لیے ہیں نا کہ ایک شخصیت نے کہا ہے کہ قیامت کے دن ان چیزوں کا حساب دینا پڑے گا، اسی لیے تو یہ اعمال ہے نا۔ تو آخر جس چیز کو تم نے دیکھا نہیں، جانتے نہیں، اس کے اوپر اتنا اعتماد ہے کہ تم اپنی پوری زندگی کو ان نہ نظر آنے والی، نہ دیکھی ہوئی چیزوں کے لیے اپنی پوری زندگی کو وقف کر دیتے ہو، تو اس کا جواب ہر مسلمان یہ دے گا کہ یہ خبر اس کی زبان سے پہنچی ہے جس نے کبھی سچ کے علاوہ کچھ اور نہیں کہا۔ یہی واحد دلیل ہے نا ان ساری باتوں کو مان لینے کا سبب یہ ہے کہ رسول کو سچا مانتے ہیں۔ اگر رسول کی سچائی مشکوک ہو جائے تو پھر ہمارا دیندار رہنے کا کوئی تصور ہی باقی نہیں رہتا۔ اور دوسری طرف جس دین کو ہم سینے سے لگائے ہیں وہ دین کا کہنے کو اللہ کا کلام تھا، جو قرآن ہمارا سب سے بڑا منبع، سب سے بڑا ذریعہ ہے دین کو جاننے کا، وہ اللہ کی کتاب ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس لیے کہ جس نے یہ قرآن پہنچایا اس نے کہا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس نے کہا کہ اللہ کی کتاب ہے۔ وہ گفتگو کرتا تھا، کبھی کہتا تھا کہ یہ جملہ جو کہہ رہا ہوں یہ میرا جملہ ہے، کبھی کوئی اور جملہ ادا کرتا تھا تو یہ کہتا تھا یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اس نے جس کو اپنا کلام کہا ہم نے اس کو رسول کا کلام مانا، جس کو اس نے اللہ کا کلام کہا ہم نے اس کو اللہ کا کلام مانا۔ یہ کیوں ایسا ہوا کہ اس کے کہیں ذہن میں خیال نہیں آیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اپنے کلام کو اللہ کا کلام بنا کے پیش کر رہا ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ کلام الہی کو اپنی زبان سے ادا کر کے اپنا کلام کہہ کے پیش کر رہا ہو۔ نہیں، ہمیں کبھی شک نہیں ہوا اس کے بیان پر۔ کیوں شک نہیں ہوا؟ ہم جانتے ہیں امین ہے، خیانت نہیں کر سکتا، امین ہے، خیانت نہیں کر سکتا۔ امانت اور صداقت، یہی دو باتیں تھی نا جس پر انحصار ہے نبوت کا، یہی دو ستون ہے جس پر پوری نبوت کی عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ ان میں سے ایک ستون نہ رہے تو نبوت قائم نہیں رہتی۔ اور یہ عجیب غریب بات ہے کہ رسول اپنی امانت کو جس پر اس کی نبوت کا انحصار ہے ہجرت کرتے ہوئے علی کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ انصاف سے بتائیے رسول کی چھوڑی ہوئی امانتیں اگر علی منتقل نہ کریں، ان کے مالکوں کو نہ منتقل کریں یا مالکوں کو منتقل کریں، الف کی چیز بے کو دے دیں، بے کا سامان الف کے سپرد کر دیں، ذرا سے بھی غلطی کر دیں تو اس غلطی سے علی کا کچھ نہیں جائے گا۔ یا رسول اللہ مجھے یاد نہیں رہا، مجھے کون سی آپ لسٹ دے کے گئے تھے، کون سی فہرست دے گئے تھے؟
تو بتائیے یا رسول اللہ میری کیا خطا ہے؟ علی کے پاس معذرت کی گنجائش تھی، اگر غلطی کر جاتے تو ان کے پاس معذرت کی گنجائش تھی، یہ تو معذرت کر لیتے، لیکن رسول کی رسالت قائم نہ رہتی، رسول کی رسالت قائم نہ رہتی، لوگوں کو شبہ ہو جاتا۔ دیکھیے رسول کی امانت اتنی نازک چیز ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اتنی مضبوط چیز ہے، اتنی مضبوط چیز ہے کہ یہ امانتیں کس کی ہیں؟ یہ امانتیں کس کی ہیں؟ یہ امانتیں مسلمانوں کی نہیں ہیں، یہ جو جن کو دینا ہے مسلمان تو مدینے چلے گئے، امانت واپس کرنی ہے وہ کفار مکہ ہیں، کفار قریش مکہ ہیں، ان کی امانتیں ہیں۔ تو قریش کو یہ دیکھیے کتنی عجیب و غریب بات ہے، امانت رسول کی قوت کا اندازہ لگائیے کہ رسول کس پائے کا امین ہے کہ قریش مکہ منصوبہ بنا رہے ہیں رسول کو قتل کر دیں۔ جو لوگوں نے رسول کے گھر کو گھیر رکھا ہے وہ کہیں باہر سے نہیں آئے ہیں، وہیں مکے کے قریشی ہیں، وہ یہ سب منصوبہ بنا کے سارے جتنے قبائل تھے، جتنے خاندان تھے، سب نے مل کے اپنا ایک جوان دیا تھا کہ سب مل کے آج کی رات رسول کو قتل کر دو، اتنے آدمی مل کے ماریں گے تو بنی ہاشم پورے مکہ سے جنگ نہیں کر سکیں گے، پورے مکہ سے نہیں لڑ سکیں گے، تو گویا پورا مکہ شریک ہے اس قتل کی سازش میں، پورا مکہ شریک ہے۔ اسی مکے والوں کی امانتیں رسول کے پاس ہیں، انہی مکے والوں کی امانتیں رسول کے پاس ہیں۔ آج مجھے پتہ چل جائے کہ یہ بینک کل ٹوٹ جائے گا، میرے اگر اس میں 100 روپے بھی ہوں گے تو کوشش کروں گا کسی طریقے سے پہلے مل جائیں۔ آپ نے دیکھا ہے نا کبھی افواہ اڑ جائے کہ اس بینک کے اوپر برا وقت آنے لگا ہے تو فوری طور پر لوگ اپنی امانتیں جو بینک کے سپرد کی ہیں وہ واپس لے لیتے ہیں۔ قتل کرنے کے لیے رسول کو آ گئے، امانت لینے کوئی نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جانتے تھے رسول ایسا امین ہے کہ دنیا سے چلا بھی جائے تب بھی امانتیں ذرا غور کیجئے کہ وہ امانتیں علی کے سپرد ہو رہی ہیں۔ ایک وصیت کا تقاضا یہ ہے اور دوسری وصیت کیا کہہ رہی ہے؟ علی میں نے جتنے وعدے کیے ہیں تمہیں پورے کرنے ہیں، جتنے قرض لیے ہیں تمہیں پورے کرنے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ نے وعدے کیے، کبھی خلوت میں کیے، کبھی جلوت میں کیے، کبھی کوئی فرد واحد آپ کے پاس آیا آپ نے اس سے وعدہ کر لیا، کبھی کوئی جماعت آئی اس سے وعدہ کر لیا۔ ہر موقع پہ علی گواہ تو نہیں تھا، ہر مرحلے پہ علی موجود تو نہیں تھا۔ اگر کسی موقع پر کوئی آئے اور کہے کہ یہ ہم سے رسول نے وعدہ کیا تھا، علی کہے میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں، انکار کر دے، اس وعدے کو پورا کرنے سے انکار کر دے، تو بتائیے کہ فرق کس کو ہوگا، نقصان کس کو پہنچے گا؟ علی کی ذات کو نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن رسول جس کی سچائی پر بھروسہ کر کے امت قیامت تک کے لیے رسول کے راستے پہ چل رہی ہے، وہ آئندہ سوچے گی کہ یہ رسول کیسا ہے کہ جو وعدہ کرتا ہے تو اپنے وعدے کے اوپر عمل نہیں کر پاتا، اس کی سچائی مشکوک ہو جائے گی۔ ایک دفعہ اپنی امانت کا نگران علی کو بنایا، دوسری مرتبہ اپنی صداقت کا نگران علی کو بنایا، دونوں مرتبہ دو وصیتیں کی تو یہ دو وصیتیں نہیں تھیں، دو کام نہیں تھے، بلکہ نبوت کا اعتبار علی کے سپرد کیا گیا۔ اور اب بزرگان محترم، اب میرا سوال ہے کہ ذرا انصاف سے بتائیے، دو موقعوں پر علی بن ابی طالب کو وصیت کی گئی، یہی دو موقع ہمارے سامنے آئے کہ ایک اس وقت رسول مدینے سے چلتے ہوئے وصیت کر رہے ہیں اور ایک دنیا سے تشریف لے جاتے ہوئے نگاہ ظاہر سے اوجھل ہوتے ہوئے اس وقت وصیت کر رہے ہیں۔ یہ بتائیے کہ کوئی تاریخ میں، کسی تاریخ میں اپنے یہاں کی بات نہیں کر رہا، غیروں کی تاریخیں لے لیجئے، غیر مسلموں کی لکھی ہوئی کتابیں لے لیجئے، کہیں ایک مثال دکھائیے کہ ملت اسلامیہ کا کوئی فرد کسی عہدے پہ فائز ہو، کتنا ہی بلند مرتبہ ہو، کتنا ہی عظیم صحابی ہو، کوئی ایسی شخصیت ہے جو یہ کہے کہ رسول مجھے بھی کوئی وصیت کر کے گئے تھے؟
بتائیے کوئی ایک مثال بتائیے، کوئی صاحب کبھی تو کہیں کہ رسول مجھے بھی ایک وصیت کر گئے تھے، مجھ سے کہہ گئے تھے یہ کام کر دینا۔ جب کسی اور کے پاس وصیت نہ ملے، جتنی مرتبہ رسول وصیت کریں صرف علی کو کریں، جتنی مرتبہ وصیت کریں صرف علی کو وصیت کریں، تو وصیت کے جس کو کی جاتی ہے اس کو وصی کہا جاتا ہے، جسے وصیت کی جاتی ہے اسے وصی کہا جاتا ہے۔ اگر رسول کی کہیں اور وصیت علی کے علاوہ نہیں ہے تو علی کے علاوہ کوئی اور وصی رسول نہیں ہے۔ کوئی اور ایسا فرد نہیں ہے کہ جس نے کبھی کہا ہو کہ ہم سے بھی رسول یہ کہہ گئے تھے۔ بہت کچھ لوگوں نے ہر چیز پر قبضہ کیا، لیکن وصیت کا حق صرف علی کو حاصل تھا کہ تم یہ وصیت پوری کرو گے۔ اچھا بزرگان محترم، علی کے سپرد یہ وصیت سپرد کی گئی تو کیا ہے؟ میرے وعدے پورے کرنا، میرے قرضے ادا کرنا۔ یہ جو وعدے ہیں یہ کیا وعدے ہوں گے رسول کے؟ کون سے وعدے ہیں جو پورے کرنے ہیں؟ کیا یہ وعدے یہ ہوں گے کہ کسی سے وعدہ کیا ہو کہ تمہیں گڑیاں خرید کے دوں گا؟ کیا یہ وعدے ہوں گے کہ اچھا انشاءاللہ موقع آنے دو، کسی دن حبشی آئے یہاں پر تو ان کا رقص دکھاؤں گا؟ ایسا کوئی وعدہ ہوگا؟ یقیناً رسول کی 23 سال کی محنتوں کے نتیجے میں، رسول کی 23 سال کی محنت کے نتیجے میں انسانیت اتنی باشعور ہو چکی تھی، اب اتنی بلوغت کی حد تک انسانیت آ چکی تھی کہ وہ رسول سے اس قسم کے چھوٹے چھوٹے وعدے نہ لے۔ ماضی کی بات چھوڑیے، اب کم از کم کوئی رسول سے یہ وعدے نہیں لیتا ہوگا۔ اب تو وعدے ہوں گے تو اس نوعیت کے وعدے ہوں گے کہ اگر کہیں سے حضور کے پاس مال خمس آیا تو اس میں سے رسول مدد فرما دیں گے۔ کوئی وعدہ یہ لے رہا ہوگا کہ کوئی قوم آئی ہوگی، بنو نجران کے لوگ آئے، یا رسول اللہ اس دفعے موسم ایسا تھا کہ ہمارے یہاں پیداوار اچھی نہیں ہوئی تو ہم سے جو جزیہ لیا جاتا ہے اس میں رعایت فرما دی جائے۔ کہا اچھا آئندہ 2 سال تک تمہیں جزیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہیں سے کچھ مفلوق الحال لوگ آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہماری یہ ضرورت ہے۔ رسول نے کہا اچھا چلا جانے دو، تمہاری یہ ضرورت پوری کر دیں گے۔ اب یہی باتیں ہوں گے نا رسول کے، یہی باتیں ہوں گے رسول۔ اب اگر یہ وعدے ہیں تو یہ سوچ لیجئے کہ یہ رسول کے دعوے ذات کے حوالے سے نہیں ہیں، بلکہ یہ سارے حاکم مدینہ کی حیثیت سے حوالے ہیں۔ یہ سارے وعدے حاکم مدینہ کر رہا ہے۔ جزیہ کو معاف کرنا یہ حاکم کا کام ہے، مصیبت زدوں کی امداد فراہم کرنا یہ صاحب اقتدار حاکم کا کام ہے۔ یہ علی سے کہہ رہے ہیں کہ میرے وعدے تم پورے کرنا۔ ذرا غور کیجئے، حکومت کسی سے وعدے کرے، صاحب اقتدار چلا جائے، اس کی جگہ کوئی اور مسند اقتدار پہ بیٹھے تو اب ان وعدوں کی تکمیل کے لیے دنیا کس کے پاس جائے گی؟ یہی کہے گی پچھلے وزیر اعظم نے یہ کہا تھا، اب آپ وزیر اعظم ہیں، یہ کام آپ ادا کیجئے۔ آپ صدر مملکت ہیں، پچھلے صدر نے یہ وعدہ کیا تھا تو اب یہ ذمہ داری آپ کی ہے۔ وہ راہگیروں سے تو جا کے سوال نہیں کرے گا، اس مرنے والے کے رشتہ داروں سے تو جا کے سوال نہیں کرے گا۔ اب اگر معاملات تھے سلطنت سے متعلق، وعدے تھے سلطنت سے متعلق اور رسول علی کے سپرد کر رہے ہیں تو گویا اعلان کر رہے ہیں تم جس کو دل چاہے اپنا حاکم سمجھتے رہو، تم مختار ہو، لیکن رسول کی نگاہ میں رسول کے نظام کو چلانے والا جو حاکم ہے اس کا نام علی بن ابی طالب ہے۔ اور پھر بزرگان محترم ذرا یہ بھی تو غور کیجئے کہ جو رسول نے قرضے لیے تھے وہ قرضے کس چیز کے تھے؟ کیا رسول کے گھر کھانا پکانے کے لیے کوئی ساز و سامان نہیں تھا؟ اس کے لیے رسول قرضے مانگ رہے تھے؟ ابتدائے رسالت میں جو زحمتوں کے دور گزرے ہیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن اب
جس وقت حضور دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں اس وقت یہ توقع، یہ نہ سمجھیے گا کہ رسول تنگ دستی کا مارا ہوا افلاس زدہ کوئی شخصیت تھی. رہنا لوگوں کے انداز میں وہ اور بات ہے، لیکن یہ نہیں کہ رسول افلاس زدہ تھا. رسول کی حیثیت کا اندازہ لگانا ہے تو قرآن مجید سے پوچھئے. سورہ احزاب 33ویں سورہ ہے قرآن مجید کی، اس کی 28ویں آیت میں ایک عجیب و غریب بات کہی گئی ہے. رسول سے کہا گیا ہے رسول اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تمہیں دنیا کی زیب و زینت بہت عزیز ہے، اگر تمہیں دنیا کی زیب و زینت بہت عزیز ہے، دنیا کے عیش و آرام سے میں تمہارا دل لگا ہوا ہے، تو آؤ تمہیں اتنی رقمیں دیے دیتا ہوں کہ جا کے اپنی باقی زندگی عیش و آرام سے گزارنا. اتنا دے دوں گا کہ تم آرام سے زندگی گزار لو. بس پھر رسول کی بیویاں نہیں کہلاؤ گی، رسول کے گھرانے سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہوگا، اتنی دولت دے دوں گا. اب ذرا سوچئے کہ یہ جو قول رسول سے کہلوایا جا رہا ہے، یہ قول جو کہلوایا جا رہا ہے، اگر رسول کے گھر میں کچھ نہ ہوتا تو بیویاں بجائے اپنے کردار کو ٹھیک کرنے کے پلٹ کے یہ نہ کہتی کہ یہ اتنے بڑے بڑے دعوے جو ہو رہے ہیں گھر میں تو فاقے ہو رہے ہیں، آپ دیکھیے گا کیا. اور یہ سوچ لیجئے کہ جس وقت یہ سورہ نازل ہو رہی ہے، سورہ احزاب، جس وقت یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں، اس وقت رسول کی 9 کے اندر ہیں، 9 بیویاں گھر میں ہیں. اگر فرض کیجئے اللہ نے تو دعوت عام دی تھی نا کہ تم میں سے جو دنیا کی زندگی کو پسند کرتا ہے وہ دولت لے اور چلا جائے، تو 9 کی 9 بیویاں اگر فیصلہ کر دیتی کہ ہم تو چلے جائیں گے، تو بتائیے رسول ان سب کو ادا کرتا کہ نہ کرتا؟ جو رسول 9 خواتین کو ان کی زندگی کے باقی تمام ایام میں عیش و آرام سے زندگی گزارنے کی رقم فراہم کر سکتا ہے، وہ نہیں ہے کہ لوگوں کے لیے سامنے قرض کے لیے ہاتھ پھیلائے. اس کو ذاتی قرض کی ضرورت نہیں ہے. اس قرض کی ضرورت کیا ہے؟ ایک تو وضاحت وصیت کے اندر موجود تھی کہ جیش اسامہ میں نے ترتیب دیا ہے. اس جیش اسامہ سے پہلے 10 ہجری کی حضور کی حیات کے آخری مراحل کا ایک اہم واقعہ یہ تھا کہ حضور نے یہ سنا تھا کہ تبوک کے مقام پر یعنی شام کی سرحدوں پر رومی فوجیں جمع ہو رہی ہیں اسلام کے اوپر حملہ کرنے کے لیے. تو حضور نے لشکر ترتیب دیا تھا اور اس لشکر کو لے کے اپنے ساتھ تبوک تک گئے تھے. تبوک 600 میل کے فاصلے پر ہے شہر مدینہ سے. یہاں سے 600 میل کا یہ آپریشن بہت بڑا آپریشن تھا کہ پوری فوج کو لے کے جانا. وہاں پر کوئی جنگ نہیں ہوئی، واپس آ گئے. یہ واحد غزوہ ہے جس میں علی ابن ابی طالب شریک نہیں ہوئے. یہ واحد غزوہ ہے جس میں علی شامل نہیں ہوئے. علی کو رسول اپنا نائب بنا کر مدینے میں چھوڑ گئے تھے، یہاں پر حاکم بنا کے چھوڑ گئے تھے. اور اسی حکومت کے دوران لوگوں نے تانا دینا شروع کیا، تم سے ناراض ہو گئے ہیں، تمہیں چھوڑ گئے ہیں. تو علی ابن ابی طالب ابھی قافلہ روانہ ہوا تھا کہ حضور کے پاس گئے تھے، منافقوں کی کہی ہوئی یہ بات بتائی. تو وہاں رسول نے وہ جملہ ارشاد فرمایا تھا جس تمام محدثین نے نقل کیا ہے کہ علی تیرا اور میرا وہی رشتہ ہے جو ہارون اور موسیٰ کا رشتہ تھا. بہر طور جو جنگ تبوک کے لیے گئے تھے تو مسلمانوں سے چندے کی بھی اپیل کی گئی تھی. اور وہ جو آپ مشہور شعر سنتے ہیں نا کہ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے، وہ پورا جو آپ نے سنا ہے وہ تمام بات جو ہے وہ تمام واقعہ اسی جنگ تبوک کے مرحلے کا ہے. تو جب چندہ جمع کیا جا رہا تھا اس وقت بھی رسول کو قرضہ لینا پڑا. ظاہر کہ قرضہ مسلمانوں سے نہیں، جو وہاں پہ یہودی تھے ان سے قرضہ لیا گیا تھا تاکہ اس لشکر کو ترتیب دیا جائے. اور یہی صورتحال جب جیش اسامہ بھی اسی مقام پر حملہ کرنے کا اہتمام ہو رہا تھا. قصہ یہ تھا کہ سن 7 ہجری میں جنگ موتا ہوئی تھی. یہ موجودہ جہاں اردن اور شام کا علاقہ ہے جہاں سرحدیں ملتی ہیں، وہاں وہ علاقہ تھا جہاں پر جنگ موتا ہوئی تھی. اس میں حضرت جعفر طیار شہید ہوئے تھے. جنگ موتا میں 3 جنرل رسول کے مقرر کردہ، تینوں یک کے بعد دیگرے. زید ابن حارثہ امام رسول کے غلام تھے، وہ بھی وہاں شہید ہوئے. عبداللہ ابن رواحہ ایک انصاری بزرگ تھے، وہ بھی شہید ہوئے. حضرت جعفر ابن ابی طالب
جن کو بعد میں جعفر طیار کا لقب ملا، اسی جنگ میں بازو کٹ جانے کے بعد رسول نے طیار کے خطاب سے آپ کو نوازا تھا۔ تو یہ تینوں شہید ہوئے تھے یہاں پر۔ اب اتنے سال سن 7 ہجری کی بات ہے، اب 11ویں ہجری کے شروع میں یا 10ویں ہجری کے آخر میں رسول نے کہا کہ اسامہ ابن زید ابن حارثہ کا بیٹا ہے، زید ابن حارثہ جو وہاں پہ شہید ہوئے تھے، وہ رسول کے غلام، ان کا بیٹا ہے اسامہ۔ تو اسامہ سے کہا کہ اپنے باپ کے قتل کا انتقام لینے کے لیے تم فوج کی قیادت کرو گے اور تمہاری سربراہی میں فوج جائے گی۔ نامور صحابہ کو، تمام نامور صحابہ کو سوائے استثناء ہے علی ابن ابی طالب کی ذات کا، باقی تمام نامور صحابہ کو ان کا ماتحت بنا کر روانہ کیا گیا۔ اب وہ ایک لمبی کہانی ہے کہ اس میں کیا کیا کچھ ہوا، یہ جیش نہیں جا سکا، لیکن اس جیش کی تیاری میں ایک لشکر تیار کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر بھی رسول کو سرمایہ کی ضرورت تھی، یہ سرمایہ ایک یہودی سے لیا گیا۔ اب ذرا انصاف کیجئے کہ جو جنگ تبوک کے لیے، غزوہ تبوک کے لیے رقم لی گئی، وہ رسول کا قرضہ تھا یا حکومت مدینہ کا قرضہ تھا؟ جو جیش اسامہ کے لیے قرضہ لیا گیا وہ ذات رسالت کا قرضہ تھا یا اس سلطنت کا قرضہ تھا، اس حکومت کا قرضہ جو مدینے میں قائم تھی؟ ہمارے یہاں تو حکومتیں روز بدلتی رہتی ہیں، لیکن ان کے بدلنے سے ورلڈ بینک کا قرضہ نہیں اتر جاتا۔ جس کا قرضہ کسی نے لیا ہے، لینے والا مر کھپ گیا ہوگا، لیکن اس کے باوجود جو بھی برسر اقتدار آئے گا وہ پابند ہے کہ وہ قرضہ ادا کرے۔ یا رسول اللہ، آپ علی سے کہہ رہے ہیں میرے قرضے تم ادا کرنا، میرے قرضے تم ادا کرنا۔ اگر علی مسند اقتدار تک نہ پہنچے تو یہ قرضے کیسے ادا ہوں گے؟ رسول کہیں گے کہ یہی تو تمہیں بتانا ہے کہ جو میرا جانشین ہوتا ہے وہ وسائل کا محتاج نہیں ہوتا۔ حکومتیں اپنی جگہ حکومت کرتی رہیں، بیت المال پر دنیا قبضے کیے رہے، لیکن اب یہ علی کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر بتاؤ کہ علی نے کبھی یہ کہا کہ اچھا اب تو حکومت تو مجھے ملی نہیں تو میں یہ قرضے ادا نہیں کرتا، اب میری ذمہ داری نہیں ہے؟ جاؤ جا کے حکمران سے پوچھو، جن سے وعدہ کیا گیا ہے ان سے بھی کہہ دیتے چلے جاؤ۔ جائیے دیکھیے تاریخ کی کتابوں میں، بلکہ علم حدیث کی کتابوں میں یہ شمار ہوتی ہے۔ طبقات ابن سعد باقدی کی لکھی ہوئی کتاب، 8 جلدوں میں یہ کتاب ہے۔ یہ کتاب در حقیقت علم حدیث میں جو ایک شاخ ہے علم رجال، اس سے تعلق رکھتی ہے کہ اس میں ان تمام لوگوں کا حال بیان کیا گیا ہے کہ جنہوں نے حدیثوں کی روایت کی ہے۔ تو چونکہ حدیث کے راویوں کے طبقے مقرر کیے گئے ہیں کہ یہ صحابہ ہیں اور یہ صغیر السن صحابہ ہیں، یہ تابعین ہیں، یہ تبع تابعین ہیں، اس طرح سے درجے مقرر کیے گئے ہیں راویوں کے۔ تو چونکہ ان تمام درجوں کے راویوں کا تذکرہ ہے، اس لیے کتاب کا نام ہے طبقات۔ سبحان اللہ، اس میں طبقوں کا ذکر ہے نا، تو نام ہے طبقات۔ تو علم حدیث میں ایک بنیادی سند کا کام دیتی ہے یہ کتاب۔ اس کے اندر حضور کی سیرت کے اوپر بھی ایک جلد ہے، اور اس کے بعد باقی جلدوں میں بدری صحابہ جو ہجرت کر کے آئے ہیں، مہاجر صحابہ، انصار صحابہ، کمسن صحابہ جو عہد رسالت میں چھوٹے تھے، ان سب کی تفصیلات ہیں۔ ایک جلد خواتین کے اوپر بھی ہے، صحابیات پر بھی ہے۔ غرض یہ تذکرہ صحابہ ہے۔ اس طبقات میں دوسری جلد کے اندر اس وصیت کے ذیل میں یہ لکھا ہے کہ علی ابن ابی طالب نے اس وصیت کی تکمیل کا اہتمام یہ کیا کہ جب حضور نے اس دنیا سے جدائی اختیار کی، آپ نے وصال فرمایا، تو علی ابن ابی طالب نے ایک آدمی کو متعین کیا جس نے مدینے کی گلیوں میں آواز دے کر، یعنی باقاعدہ یوں کہیے کہ ایک منادی کرنے والے کو حاصل کیا جو گلیوں میں جا کے آواز دیتا تھا کہ رسول کو کسی نے قرضہ دیا ہے تو وہ علی سے آ کے وصول کر لے، رسول نے کسی سے وعدہ کیا ہے تو وعدے کو پورا کرا لے، وہ وعدے کا ذکر کرے ہم پورا کر دیں گے۔ صرف یہیں پر یہ سلسلہ جاری، بلکہ اس کے بعد علی ابن ابی طالب جب تک دنیا میں رہے ان کا یہ اہتمام تھا کہ ہر حج کے موقع پر مینا کے اندر لوگ جمع ہوتے، قربانی سے پہلے علی کی طرف سے ایک آدمی متعین ہوتا جو اس کے اندر ہر اجتماع میں اعلان کرتا حج کے موقع پر کہ تم میں کوئی ایسا ہو کہ جو رسول سے قرض
ہو، رسول سے کسی نے کوئی وعدہ لیا ہوا ہو، وہ آ جائے علی ابن ابی طالب کے پاس، وعدہ پورا کر دیں گے۔ اور طبقات ابن سعد یہ کہتا ہے کہ یہ صرف علی تک نہیں رہا، علی کے بعد جب تک امام حسن رہے یہی سلسلہ جاری رہا، حتیٰ کہ ہجری تک امام حسین کے دور میں بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ ہاں، امام حسین کے بعد یہ سلسلہ بند ہو گیا۔ گویا علی ابن ابی طالب نے صرف یہی واضح نہیں کیا کہ صرف علی رسول کے وصی ہیں، بلکہ سلسلہ امامت کے ہر فرد کے مقام کا تعین کرا دیا۔ جو رسول کے وعدے پورے کرے، جو رسول کے قرض ادا کرے، وہ جانشین رسول ہے۔ پورے سلسلے کا تعارف کرا دیا۔ ذہنوں میں یہ سوال نہ پیدا ہو کہ امام حسین پہ آ کے سلسلہ بند کیوں ہو گیا۔ خیال رہے کہ امام حسین علیہ السلام سن 60 ہجری تک مدینے میں موجود ہیں، مکے میں موجود ہیں، حج کر رہے ہیں۔ سن 60 ہجری میں حج ہی کا موقع تھا کہ حج نہیں کر سکے، اور اس کے بعد وہاں سے روانہ ہو گئے تھے۔ 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہو گیا۔ لیکن یہ سوچئے کہ رسول کو دنیا سے گئے ہوئے 50 سال گزر چکے ہیں۔ سن 60 ہجری میں 11 ہجری میں حضور کا وصال ہوا ہے، 60 ہجری میں 50 سال گزر چکے ہیں۔ پہلے تو ان 50 سالوں میں وہ نسل ختم ہو گئی، جس نے رسول سے کوئی وعدہ لیا ہوگا۔ اور اگر کوئی صغیر السن، کوئی کم سن رہنے والا اس وقت موجود ہوگا تو 50 سال کے مستقل اعلانات جو حج کے موقع پر کیے جاتے تھے، تو کوئی فرد ایسا نہیں ہوگا جس نے زندگی میں 3-4 مرتبہ کم از کم اس اعلان کو سن نہ لیا ہو۔ کوئی ایسا فرد باقی نہیں بچا ہوگا۔ تو گویا 50 سال تک اس اعلان کو قائم رکھنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم رسول کے کیے ہوئے وعدے کے پابند ہیں، چاہے ہماری زندگی کا کوئی دور آ جائے۔ ورنہ اگر وعدہ علی تک تھا تو علی تک بات ختم ہو جاتی، لیکن یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رکھا گیا۔ آخری امیدوار اپنی تقاضے کو آ کے نہ کر دے، اس وقت تک یہ سلسلہ جاری رکھا گیا۔ اچھا جناب والا، جس اہم بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ علی ابن ابی طالب کا عجیب و غریب رویہ۔ لوگ آتے تھے، قرض کا دعویٰ بھی لے کے آتے تھے، رسول سے وعدے کا بھی اعلان کرتے ہوئے آتے تھے۔ حضور نے کہا تھا اتنی رقم دے دینا، حضور نے فلاں موقع پہ اتنی رقم مجھ سے لی تھی، وہ ابھی واپس نہیں کی ہے۔ علی ابن ابی طالب نے عجیب رویہ اختیار کیا تھا۔ جتنے سائل آتے تھے، جتنے سوال کرنے والے آتے تھے، علی نے کسی سے یہ نہیں کہا کہ تم جو کہہ رہے ہو کوئی دلیل بھی ہے، کوئی ثبوت بھی ہے۔ ایمانداری سے کہیے، خود آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، اعلان کر دیجئے کہ میرے پاس مجھے ایک پرس ملا ہے راستے میں، جس کا ہو آ کے لے جائے، تو 15-20 آدمی پہنچ جائیں گے، سب کہیں گے کہ میرا پرس گم ہوا ہے، اپنے اپنے قیاس سے مختلف نشانیاں بتائیں گے، شاید کسی کا تیر نشانے پہ لگ جائے۔ رقم بتانے کی کوشش کریں گے، اتنی رقم تھی، تو ہو سکتا ہے ہماری رقم صحیح نکل آئے اور یہ ہمیں مل جائے۔ ظاہر جھوٹے دعوے دار ہیں۔ تو جب علی کے پاس لوگ آتے ہوں گے، آ کے کہتے ہوں گے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ اتنا دیں گے، یا رسول نے ہم سے اتنا قرض لیا تھا، تو یا علی ان سے پوچھ تو لیجئے کوئی سند، کوئی گواہ، کوئی دلیل موجود ہے کہ نہیں ہے۔ یوں ہی آپ دیتے جائیں گے تو نہ معلوم کتنے آدمی جھوٹے دعوے کر کے لے جائیں گے۔ لیکن علی ابن ابی طالب نے کسی سے نہیں پوچھا، اس نے کہا میرا یہ دعویٰ ہے، یہ لو لے جاؤ۔ اب تو دعویٰ ہے نا، اب رسول سے تمہیں کچھ نہیں لینا۔ یہ کیوں کیا علی نے؟ یہ کیوں رویہ اختیار کیا؟ تو علی کہیں گے کہ میرے اس رویے کا قانونی جواز بھی ہے، اخلاقی جواز بھی ہے۔ قانونی جواز یہ ہے کہ اگر میرے سامنے کوئی سائل آئے، اب رسول نے کس وقت کہاں وعدہ کیا، ضروری تو نہیں کہ ہر مرحلے پہ گواہ موجود ہو۔ رسول نے قرض لیا، ضروری تو نہیں کہ اس کی تحریری سند موجود ہو۔ اگر میں نے کسی سے ثبوت کا مطالبہ کیا، کچھ لوگ ثبوت پیش کر سکیں گے، کچھ نہیں پیش کر سکیں گے، لیکن وہ حقدار ہوں گے۔ اگر ایک وعدہ کرنے والے سے رسول، ایک ایسے شخص سے جس سے رسول نے وعدہ کیا ہے، اگر وہ ثبوت پیش نہ کر سکا اور میں نے اس کے نتیجے میں اس کے تقاضے کو، اس کی طلب کو پورا نہ کیا، تو ایک جگہ تو رسول کا وعدہ جھوٹا ہو جائے گا، ایک جگہ رسول کا وعدہ غلط ہو جائے گا۔ تو میں
اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ قول رسول غلط ہو جائے. اگر غلط طور پہ تقسیم ہوتی ہے وہ نقصان علی برداشت کر لے گا, رسول کے قول کی توہین برداشت نہیں کر سکتا. اور پھر بزرگان محترم, وہ جو اخلاقی جواز ہے وہ تو بہت ہی خوبصورت جواز ہے. ہمیں یہ تجربہ ہے, آپ مومنین تمام اس کیفیت سے بارہا گزرتے ہیں. کوئی سائل آیا, اس نے آ کے کہا کہ ہمیں علی کے نام پر راہ خدا میں کچھ دے دو. آپ جو کچھ بھی استطاعت ہوتی ہے دے دیتے ہیں. ہمیں حسنین کے صدقے میں کچھ دے دو. آپ کے پاس جو استطاعت ہوتی ہے دے دیتے ہیں. علی کہیں گے کہ تم ہمارے خاندان سے یا ہم سے عقیدت کے مظاہرے میں تمہارے دل کی یہ کیفیت ہے کہ جہاں ہمارا نام آ جائے پھر تمہارا ہاتھ عطا سے رکتا نہیں ہے. تو تم نے علی کو کیا سمجھا ہے کہ رسول کی محبت کا اتنا بھی تقاضا نہ ہو کہ لوگ رسول کا نام لے کر مجھ سے مانگیں اور علی نہ عطا کرے. اور بزرگان گرامی یہاں زمانے کا ظرف بھی دیکھ لیجئے. یہ وہ ہے جس کو دنیا نے اقتدار نہیں دیا. اتنے بڑے بڑے ظاہر ہے جو فوجوں کی تشکیل کے لیے جو قرضہ ہوگا وہ قرضہ معمولی نہیں ہوگا, لیکن علی نے کہیں جا کے چندہ مانگا, حکومت سے کبھی تقاضا کیا کہ تم یہ قرضے ادا کرو, میں کہاں سے ادا کروں, میرے تو وسائل پر تم نے ویسے ہی قبضہ کر لیا ہے, میرے پاس کیا ہے. کہیں تاریخ میں دکھائیے کہ علی نے کسی سے انکار کیا ہو. یہ مسلسل اس عمل کا جاری رہنا, رسول کے نامعلوم کتنے وعدے اور کتنے قرضے ہیں جو علی نے ادا کیے ہیں, یہ تمام اس کیفیت میں ہیں کہ نہ علی مسند اقتدار پر ہے, نہ کسی خزانے کا مالک ہے, کچھ نہیں ہے. کہاں سے ہوتا تھا یہ علی جانے, علی کا خدا جانے, یا وہ رسول جانے جسے اعتماد تھا کہ چاہے کچھ ہو جائے علی یہ کام کرے گا. میں کہوں گا کیوں نہ یہ معاملہ حکومت کے سپرد کر دیا جاتا کہ بھئی ٹھیک ہے مجھ سے رسول نے کہا تھا لیکن تم کرو. لیکن فوراً ذہن میں خیال آیا کہ بعض اوقات ہمیں بھی زندگی میں ایسے واقعات کا سامنا ہوتا ہے. آپ اس شہر سے کہیں اور جا رہے تھے, دوسرے ملک میں جا رہے تھے, اتفاق سے میرا کوئی بچہ اس ملک میں تھا, اس کا پیغام ملا تھا کہ بابا میرے پاس کچھ پیسوں کی ضرورت ہے, یہاں فیس جمع کرانی ہے یا کوئی اور معاملہ ہے, کچھ پیسے بھجوا دیجئے. میں نے سوچا کہ دوست میرا جا رہا ہے تو بجائے اس کے کہ میں کوئی اور وسیلہ اختیار کروں, میں نے اس سے کہا میرے تعلقات بہت اچھے ہیں آپ سے, کوئی تکلف نہیں ہے, کوئی آپس میں کسی قسم کا پردہ نہیں ہے. میں نے بے تکلفی سے کہہ دیا کہ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی, آپ اپنے پیسوں میں سے اس کو وہاں پیسے دے دیجئے گا, اس کی ضرورت پوری کر دیجئے گا. حادثہ ہو جائے آپ کے ساتھ کہ اس مملکت میں آپ پہنچیں تو آپ کی جیب میں وہ پیسے قائم نہ رہیں, کوئی جیب کترا جیب صاف کر گیا, ہاتھ کی صفائی دکھا گیا, لیکن آپ کی دوستی کا تقاضا یہ ہوگا کہ اب چاہے آپ قرض مانگیں, اپنے سامان میں سے کچھ فروخت کریں, یہ کوشش کریں گے کہ اس کو خود ادا کریں, اس بچے کی ضرورت پوری کریں. اس موقع پر میں کہوں گا کہ بچے کی ضرورت یوں کیوں پوری کر رہے ہیں, ایک آسان سا کام ہے. اسی اخبار میں 2 سطر کا ایک اشتہار دے دیجئے کہ بھائی جیب کترے, جو تو پرس لے گیا ہے تجھے مبارک, اس میں جتنی رقم ہے وہ بھی تجھے مبارک. بس اتنا سا کام کر دے کہ اس بچے کو 100 روپے پہنچا دے, اس بچے کو 1000 روپے پہنچا دے. ہر ذی شعور کہے گا کہ کیا بے عقلی کی بات کر رہے ہو تم, بھلا اس طرح سے بھی کہیں پیسے واپس ملتے ہیں. ارے جس نے پیسے تمہاری جیب سے نکالے ہیں اگر تمہاری غرض کے تحت وہ خرچ کرتا, تمہارے مقصد کے مطابق خرچ کرتا تو اسے نکالنے کی ضرورت ہی کیا تھی. تو اب جب رسول نے وصیت علی سے کی ہے تو غاصبوں سے نہیں کہا جا سکتا کہ تم یہ رقم واپس کر دو. بزرگان گرامی کس سے کہا جاتا, ان سے کہا جاتا. یہاں علی کے پاس لوگ آئے اور کہا کہ رسول نے ہم سے کہا تھا
کہ اتنی رقم لے لینا، اتنی رقم دینے کا وعدہ کیا تھا، علی نے سند نہیں مانگی، علی نے گواہ نہیں مانگے۔ اللہ رے مسلمانوں کے وہ نمائندے کہ جو اپنے آپ کو وقت کا حاکم قرار دے رہے تھے، جو علی کی وصایت، جو رسول کے وصی ہونے کے دعوے دار تھے، کہ ان کے سامنے دنیا کا کوئی عام فرد نہیں، کوئی دھوکے باز چالاک فرد نہیں، رسول کی اپنی بیٹی یہ کہہ رہی ہو کہ میرا بابا مجھے یہ دے کے گیا تھا، تو گواہ بھی مانگے جائیں، تحریر بھی مانگی جائے، اور سب کچھ ملنے کے بعد بھی وہ تقاضا پورا نہ کیا جائے۔ بتاؤ وہ وسیع القلب شخص وسیع رسول ہے، یا یہ تنگ دل لوگ کہ جو رسول کی بیٹی کو اس کا حق نہ دیں، ان کو وسیع و جانشین رسول کہا جائے؟ یہ علی کوئی، آپ ہمارے پاس کوئی اعداد و شمار نہیں ہیں، کتنے قرضے علی نے ادا کیے، کتنے وعدے علی نے پورے کیے، کیا کیا کچھ علی نے اپنی زندگی میں کیا ہے۔ یہ اسی دور خاموشی کی بات ہے، حکومتیں زر سمیٹ رہی تھیں، علی دولت تقسیم کر رہا تھا، علی دولت بانٹ رہا تھا، اور یہ بتا رہا تھا دیکھو امام کبھی مجبور نہیں ہوتا، امام کبھی محتاج نہیں ہوتا، امام اپنے وسائل وہ پیدا کرنا جانتا ہے۔ کہاں سے کیے علی نے، کیا کیا اہتمام کیا، کن کن باغوں میں محنت مزدوری کی، کس طرح سے مشقت کی، کیا کیا کام کیا، یہ علی جانتے ہیں۔ لیکن کوئی قرضدار واپس نہیں گیا، کوئی رسول سے وعدہ کرنے والا محروم نہیں گیا۔ یہ علی کے زندگی کا ایک پہلو ہے جس کو آپ خاموشی کہتے ہیں نا، وہ کام کر رہا ہے جو حکومتیں نہ کر سکیں، جو صاحبان اقتدار نہ کر سکے۔ یہ دور امامت علی کا ایک پہلو ہے۔ اور بزرگان گرامی، جب تمام قرضے بھی ادا ہو جائیں، تمام وعدے بھی پورے ہو جائیں، تو علی کیوں نہ کہے فزت برب الکعبہ، خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ رسول نے مجھ پر جو اعتماد کیا تھا، میں اس اعتماد پر پورا اترا، میں نے وہ اپنا فرض ادا کر دیا، اپنی ذمہ داری ادا کر دی۔ تبھی تو آج علی بہت مطمئن ہے، سارا دن سر شگافتہ ہے، زندگی کے چراغ گل ہونے جا رہا ہے، لیکن علی کی کیفیت یہ ہے کہ انتہائی مطمئن، آنکھ کھلتی ہے تو کبھی بچوں کو قریب بلاتا ہے، عزیزوں کو قریب بلاتا ہے، اور کیا وصیتیں ہیں، دیکھو بیواؤں کی خبرگیری کرتے رہنا، دیکھو یتیموں کا خیال رکھنا، دیکھو مسکین آ جائے تو اس کو دھتکارنا نہیں، اس کو جھڑکنا نہیں، دیکھو امر بالمعروف کرتے رہنا، نہی عن المنکر کرتے رہنا، لوگوں کو برائیوں سے روکتے رہنا، لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے رہنا۔ اور دیکھو کہیں امر بالمعروف کرنے میں تم نے کوتاہی برتی تو وہ دور آ جائے گا کہ تم پر ظالم حکمران مسلط ہو جائیں گے، اور پھر تمہارے اچھوں کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی، وہ ظلم کریں گے اور تم برداشت میں مجبور ہوگے۔ جو اس نوعیت کے دنیا کے مسائل حل کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے جانے والا قلب مطمئن لے کے جا رہا ہے، نفس مطمئنہ کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ جتنی وصیتیں ہیں سب کا تعلق علی کی ذات سے نہیں ہے، علی کے گھر والوں کی ذاتی ضروریات سے نہیں ہے، اور اگر گھر والوں سے، گھر والوں کے لب و لہجے میں بھی علی نے وصیت کی ہے تو وہاں بھی جب وصیتوں پہ توجہ کی تو معلوم ہوا کہ یہ ذات کے لیے وصیتیں نہیں تھیں، یہ وصیتیں بھی اسلام کے لیے وصیتیں تھیں۔ وہ مرحلہ آیا، یتیموں بیواؤں کے لیے وصیتیں کر چکے علی، پابندی نماز کے لیے وصیت کر چکے علی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے وصیت کر چکے علی، تو اب گھر والوں سے، گھر والوں کے لہجے میں بات شروع ہوئی۔ کیا ہوا؟ ایک مرحلے پر علی نے آنکھیں کھولیں، کیا دیکھا؟ حسن ادھر کھڑے ہیں، حسین ادھر کھڑے ہیں، باقی بچے گھیرے ہوئے ہیں، بیویاں موجود ہیں، بیٹیاں موجود ہیں، سارے عزیز چاروں طرف سے۔ اب جو دیکھا، ایک مرتبہ پورے مجمع کو دیکھا، پورا خاندان جمع تھا، اچانک نظریں گھومتے گھومتے حسین کے چہرے پہ رک گئی، حسین کے چہرے پہ رک گئی، نہ معلوم کیا بات آئی ذہن میں، کیا بات آئی، آنکھوں میں آنسو آئے اور زبان پہ ایک جملہ آیا، بیٹا حسین صبر کرنا، بیٹا حسین صبر کرنا۔ مولا یہ کس مرحلے کی تلقین ہے، کس مرحلے کی تلقین ہے؟ تو علی کہیں گے تمہیں نہیں معلوم، ایک وقت آئے گا جیسے میں دائیں بائیں دیکھ رہا ہوں نا، اس وقت حسین بھی دائیں بائیں دیکھے گا۔ مجھے تو پورا خاندان نظر آ رہا ہے، لیکن حسین ادھر دیکھے گا، ادھر دیکھے گا، نہ عباس نظر آئے گا، نہ علی اکبر نظر آئے گا، نہ قاسم نظر آئے گا۔
بزرگان محترم عجیب عجیب مرحلے آئے ہیں. کبھی زینب آتی ہے, بیٹی زینب تجھے بڑے بڑی مشکل منزلیں طے کرنی ہیں. بیٹی کسی دربار میں کبھی جانا پڑے, کسی دربار میں جانا پڑے, کسی بازار میں جانا پڑے تو دیکھ تو علی کی بیٹی ہے, تو علی کی بیٹی ہے, لیکن یاد رکھنا جب دربار میں جا تو فاتح خیبر کے علی کی بیٹی بن کے نہ جانا, اس علی کی بیٹی بن کے جانا جس نے گلے میں رسی بندھوا لی تھی. اس کی بیٹی بن کے جانا. وصیتیں کر رہے ہیں ایک ایک فرد کو. پھر وہ مرحلہ آیا کہ خاندان کے ایک ایک فرد کو سپرد کرنا شروع کیا. بیٹا حسن میرے بعد تم میرے وارث ہو, یہ پورا گھرانہ تمہارے حوالے. ایک ایک بچے کو حوالے کیا. ہر ایک کے لیے الگ الگ وصیت ہے, الگ الگ پیغام ہے, دیتے جا رہے ہیں. سارے بچوں کو امام حسن کے سپرد کر دیا. ایک گوشے میں ایک بی بی کھڑی ہوئی تھی, ایک بچے کا ہاتھ پکڑے ہوئے. یہ بچہ 14 سال کا بچہ اب لڑکپن کی حدود میں داخل ہو چکا ہے. بچے کو لیے کھڑی ہوئی تھی. ایک مرتبہ جب سب بچوں کی تقسیم ہو چکی, سب امام حسن کے حوالے ہو چکے, تو اس مرحلے پر ایک مرتبہ یہ بی بی آگے بڑھی. مولا میں نے بڑی محنت کی تھی, مجھے معلوم تھا, پہلے دن سے معلوم تھا کہ آپ کو کیسا بیٹا چاہیے, پہلے دن سے معلوم تھا کہ کیسا فرزند آپ کو چاہیے. مولا میں نے تو رات دن لگا دیے کہ عباس کو آپ کی ضرورت کے مطابق ڈھال سکوں, آپ کے مزاج کے مطابق ڈھال سکوں. کیا مولا میری تربیت میں کوئی کسر رہ گئی؟ میرا بیٹا آپ کے معیار پہ پورا نہیں اترتا. کہا نہیں ام البنین گھبراؤ نہیں, اس بیٹے کا معاملہ الگ ہے, بیٹے کا معاملہ الگ ہے. آواز دی بیٹا حسین ادھر آؤ, بیٹا حسین ادھر آؤ. اب تک ایک ایک بچے کا ہاتھ پکڑ کر وہ امام حسن کے حوالے کر رہے تھے. اب کیا کیا, ایک ہاتھ سے حسین کا ہاتھ پکڑا, ایک ہاتھ سے عباس کا ہاتھ پکڑا. توقع یہ تھی کہ عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیں گے, لیکن مولا نے عجیب بات کی, عباس میں حسین کو تیرے سپرد کرتا ہوں, میں رسول کے بیٹے کو اپنے علی کے بیٹے کے سپرد کرتا ہوں. بزرگانی گرامی, بس ایک مرحلے کا تذکرہ, 2-4 جملوں کی زحمت اور گفتگو ختم. ایک ایک کو وصیت کر چکے. اچانک علی کی زبان سے ایک عجیب سا جملہ نکلا کہ جو مزاج شناس علی تھے وہی اس جملے کا مفہوم سمجھ سکتے تھے. کہ علی مخاطب ہوئے, ذرا میرے نام کے وارث کو تو لاؤ, میرے نام کے وارث کو تو لاؤ. ایک بی بی فوراً وہاں سے ہٹی, گئی حجرے کے اندر. تقریباً 2.25 سال کا ایک بچہ تھا, اسے لے کے آئی. مولا اسی کو یاد کر رہے ہیں آپ؟ یہ کون ہے؟ یہ حسین کا بیٹا علی ابن الحسین, یہ حسین کا بیٹا علی ابن الحسین ہے, جو بعد میں سید سجاد کہلایا, زین العابدین کہلایا. اس بچے کو ایک بی بی لائی. مولا اسی کو یاد کر رہے ہیں, آپ کے نام کا وارث یہی ہے, اسی کو یاد کر رہے ہیں. ہاں لاؤ, میرے قریب لاؤ, میرے سینے پہ لٹا دو. بچے کو لا کے سینے پہ لٹا دیا گیا. اب جناب والا سنت رسول کا ایک مشہور واقعہ آپ لوگوں کی نگاہوں میں ہوگا. رسول اگر امام حسین آتے تھے تو رسول ان کے گردن پہ بوسے لیا کرتے تھے. امام حسن آتے تھے تو امام حسن کے چہرے پہ بوسے لیا کرتے تھے. ایک مرتبہ جناب سیدہ نے پوچھا بھی تھا کہ بابا یہ تفریق کیوں ہے, تو بتایا تھا کہ بیٹی حسین کو خنجر سے ذبح کیا جائے گا, اس لیے گردن کے بوسے لیتا ہوں جہاں خنجر چلے گا. حسن کو زہر دیا جائے گا, اس لیے اس کے دہن کے بوسے لیتا ہوں. گویا سنت رسول ٹھہری کہ جو راہ خدا میں جو عضو بدن قربانی کا مرکز قرار پائے اس کے بوسے لیے جانے چاہیے. تو اب جو سید سجاد لا کے لٹائے گئے نا, تو علی نے کیا کیا, سید سجاد کو اٹھایا, چہرے کو چہرے کے قریب لائے. لگتا تھا چہرے پہ بوسہ لیں گے کہ کچھ اور بلند کیا, اب سینہ چہرے کے قریب آیا. علی نے اور بلند کیا, حتیٰ کہ سید بچے کے پیر علی کے ہونٹوں سے ٹکرانے لگے. علی نے پنڈلیوں پہ بوسے لیے, تلوے پہ بوسے لیے. اس وقت تو دنیا نہ سمجھی, لیکن وہ شام کے بازاروں میں ان مقامات پہ چھالے پڑے ہوئے تھے, کانٹے چبھے ہوئے تھے.
افضل تمام حاضر جن مومنین میں خصوصی